ایک ایسی آواز، ایک ایسا سر، ایک ایسا ردم جو آپ کے دل کو کھینچ کے رکھ دیتی ہے، جو آہستہ آہستہ آپ کے دل پہ قبضہ کر رہی ہوتی ہے. آپ اس کو سنتے ہو، آپ اس کو محسوس کرتے ہو. آپ صبح اٹھتے ہو تو وہی ٹون آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، وہی لیرکس آپ جب سوتے ہو تو آپ کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. اور انسان اگر جان چھڑانا بھی چاہے تو اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے میوزک، جو انسان کو خوش بھی کرتی ہے اور تباہ بھی. السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو میوزکس کے سائیکولوجیکل اور اسپریچول ایفیکٹس بتاؤں گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آپ ایک ایسے بچے کے بارے میں سوچیں جس کے ایگزامس چل رہے ہیں، وہ بک کھول کے بیٹھا ہے، لیکن دماغ میں وہی میوزک چل رہا ہے، وہی ردم اور وہی بیٹس بج رہی ہوتی ہے جو اس نے کل میوزک سنا تھا. وہ کنسنٹریشن نہیں کر پاتا اپنی پڑھائی پہ، وہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فیلئر. اور یہ بات صرف اسٹوڈنٹس کے حد تک محدود نہیں ہے. یہ بات کوئی بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، میٹنگز میں اس کے دماغ میں وہی بیٹ بج رہی ہوتی ہے، جاب میں سب کچھ، مطلب اس کے مائنڈ میں وہی میوزک آ رہا ہوتا ہے جو اس نے کسی دن سنا ہوا ہوتا ہے، اور اسی کی افیکٹس آ رہی ہوتی ہے. اگر اس نے کوئی ایگریسو میوزک سنا تھا تو اس کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ ایگریسو ہونے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ اگر کوئی گانا سنیں، ایک میوزیشین ہے سدھو موسے والا، ٹھیک ہے، اس کا اگر آپ کوئی گانا سنیں تو آپ کا دل کرتا ہے جی میں باہر جاؤں اور کسی کا سر پھاڑ کے آ جاؤں. اگر آپ اسی طرح اریجیت سنگھ کا کوئی گانا سنیں تو آپ کا دل دکھی ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ میوزک کے افیکٹس ہیں، یہ لوگ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میوزک جو ہے سول کی غذا ہے. سول کی غذا میوزک نہیں ہے، سول کی غذا ہے قرآن. سول کی غذا میوزک کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میوزک آپ کو کنٹرول کر رہے، اگر میوزک آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کر رہے، تو یہ سول کی غذا نہیں ہے، سوری، پر یہ سول کی تباہ و بربادی کا ذریعہ ہے. میوزک ایک آواز ہے جو انسان کو ہنسا بھی دیتی ہے، رلا بھی دیتی ہے اور نچا بھی دیتی ہے. میوزک سننے سے کیا ہوتا ہے؟ میوزک سننے سے میوزک ڈائریکٹلی انسان کے ڈوپامائن سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو جا کے ہٹ کرتا ہے، جس کے ریلیز ہونے سے پلیجر کا احساس ہوتا ہے، جو کہ ڈرگز لینے پر بھی جو ڈرگز لینے پر ریلیز ہوتا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ یہ میوزک کتنی بڑی ایڈکشن ہے، کہ جس طرح ڈرگز لینے سے بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح میوزک سننے سے بھی بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھیں کہ کیا یہ آزادی ہے یا یہ بندگی ہے؟ ایک اور چیز، جب آپ ڈپریسڈ ہوتے ہو تو آپ میوزک سنتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ میوزک سننے سے آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ آپ کو سکون ملے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ میوزک کیا کرتا ہے؟ میوزک آپ کے ڈپریشن کو اور ڈیپ کرتا ہے اور آپ اندر سے اور آپ کو ہرٹ کرتا ہے. اندر سے آپ لوگ فار دا ٹائمنگ یہ سمجھتے ہو کہ ہاں جی آپ کو سکون مل گیا، لیکن یہ سکون نہیں ہوتا، یہ آپ لوگوں کو اور ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے اندر سے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ میوزک اور زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ، اور پھر یہ سائیکل چلتا ہی رہتا ہے. آپ سے ایک سمپل سا سوال ہے، جب آپ کو اینزائٹی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ ہیڈ فونز اٹھا کے میوزک سنتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اینزائٹی میوزک آپ کا دور کر رہا ہے، لیکن یہ اینزائٹی میوزک آپ کا کبھی بھی دور نہیں کر رہا ہوتا. آپ کو اس طرف یہ لگ رہا ہوتا ہے، یہ اینزائٹی کو انکریز کر رہا ہوتا ہے. سائنس کے ریسرچ نے یہ پروف کیا ہے کہ جو انسان روز میوزک سنتا ہے تو اس کو زیادہ اینزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے دماغ میں اور بھی بیک گراؤنڈ نوائز آ رہی ہوتی ہے. جب نوائز پولیوشن ہوتی ہے وہ ٹریفک کی، تو آپ کے دماغ کو وہ مطلب اس طرح عجیب سے ڈسٹرب فیل ہوتا ہے. اسی طرح میوزک کو اتنی اچھی شیپ دی گئی ہے ان لوگوں نے کہ غلط نہیں لگتا، آپ کو اس چیز سے سکون ملتا ہے. لیکن کیا آپ سے میرا ایک سوال ہے، کیا میوزک سن کے آپ کی اینزائٹی کبھی ختم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. تو آپ لوگ پھر میوزک پہ اپنے آپ کو ڈپینڈنٹ نہ کرو. ایک اور اینگل سنیں، سب کانشیس انفلوئنس. آج کل کے گانے صرف آواز نہیں ہوتے، یہ ایک اور آواز ہوتی ہے، وائلنس، ڈرگس، پارٹی اور لسٹ. اور یہ آپ کی
پلانز ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اس کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. آپ لوگوں کا ریلیشن شپ صرف ایک ٹوائے بن جاتا ہے, آپ لوگ پورے ان گانوں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہو, اور یہ گانے سن کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو, لیکن اصل میں آپ لوگ کنٹرولڈ ہو. میوزک ایک ایموشنل ڈرگ ہے, ایک گٹار کی ٹون, ایک وائلن کی بیٹ, جو آپ کے موڈ کو سیکنڈز میں چینج کر سکتی ہے. آپ لوگ ہنستے ہنستے رو سکتے ہو اور روتے روتے ناچنا شروع کر دیتے ہو. آپ لوگوں کے یہ ایموشنز میوزک پہ ڈیپینڈنٹ ہے, میوزک آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. تو آپ کی اپنی ول پاور کہاں گئی؟ آپ لوگ کہتے ہو ہم لوگوں کو انڈیپینڈنس چاہیے, آپ لوگوں کو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا, تو یہ آپ کی ول پاور کہاں گئی؟ آپ لوگ یہ بات سوچیں کہ جب آپ لوگ قرآن سنتے ہیں تو قرآن آپ کے دل کو سکون دیتا ہے, لیکن آپ جب میوزک سنتے ہیں تو آپ کا دل خالی خالی محسوس ہونے لگ جاتا ہے. اور میوزک سے کیا ہوتا ہے؟ میوزک انسان کو اللہ سے بھی دور کرتا ہے اور انسانوں سے بھی دور کرتا ہے, آپ کی لائف کو فلی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جو انسان جب قرآن سنتا ہے تو اس کے دل میں نور آتا ہے, اور جب وہ میوزک سنتا ہے تو شیطان اس کے دل کو خالی کر دیتا ہے. مطلب ایک چیز انسان کو اونچائی پہ لے کے جاتی ہے اور ایک چیز زمین سے بھی نیچے گرا دیتی ہے. قرآن پاک سورہ لقمان آیت 3. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیہودہ باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے ان کو دور کر سکیں. مختلف علماء کرام نے ان کا مطلب میوزک سے لیا ہے, کیونکہ میوزک انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. اب ایک بات سوچیں کہ آپ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں, آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہی ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ کے دماغ میں لیرکس نہیں گھومتے, یہ لیرکس آپ کے روح پہ اثر ڈالتے ہیں اور آپ کا فوکس نماز میں توڑ دیتے ہیں. تو کیا یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ میوزک دل کو سخت کر دیتا ہے, قرآن دل کو سافٹ کر دیتا ہے. میوزک سننے سے انسان کے دل میں ہیوینس اور ڈارکنیس آ جاتی ہے, قرآن سننے سے انسان کے دل میں نور آ جاتا ہے. آپ لوگوں کو عبادات بورنگ لگتی ہیں, قرآن بورنگ لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل جو ہے گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو حرام رشتوں کو, میوزک کو, ریشم کو جو مردوں کے لیے حرام ہے, اور شراب کو حلال کر دیں گے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ میوزک کتنا نارملائز کر دیا گیا ہے. اگر شادی میں میوزک نہیں لگا ہوا تو بہت بڑا گناہ کا کام ہو گیا. سارے لوگ جو ہے ایسے کر کے دیکھتے ہیں کہ یار شادی ہے اور تم لوگوں نے میوزک نہیں لگایا ہوا, بے حیائی نہیں ہو رہی, یار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کچھ لوگوں پہ تو مجھے ایسا وہ آتا ہے, حیرانگی ہوتی ہے ان پہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میوزک حلال ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں میوزک حلال ہے. کیسے حلال ہے؟ آپ نے حدیث نہیں سنی؟ ایک منٹ کے لیے امیجن کریں, جو انسان ہیڈ فون لگا کے قرآن پاک کی تلاوت سن رہا ہے, اس کا دل میلٹ ہو رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک اور انسان ہے جو کانسرٹ میں راک میوزک سن رہا ہے اور اس کا دل کر رہا ہے کہ میں ڈانس کروں, میں اور چھلانگے ماروں, میں یہ کروں, میں وہ کروں. دونوں انسان کے اندر ایموشنز جاگ رہے ہیں, لیکن ایک انسان کے اندر ایموشنز جو ہیں صحیح ہو رہے ہیں اور ایک انسان کے اندر اس کی ایموشنل اسٹیبلٹی کو برباد کر رہے ہیں. اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی روح کو زندہ کرنا ہے, اپنی روح کو مارنا ہے. آج آپ کو لگتا ہے کہ میوزک آپ کو سکون دیتا ہے, لیکن اصل میں وہ آپ کی روح کا کلر ہے. وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے, وہ آپ کو قرآن سے دور کرتا ہے, وہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی کو کھا جاتا ہے, سوچ کو کرپٹ کر دیتا ہے, اور سب سے ڈینجرس بات, وہ آپ کی موت کو بھی کنٹرول کرے گا. چوائس آپ کی ہے. ایک آواز آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے, ایک آواز آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے. کیا آپ نے اپنی روح کو مارنا ہے یا آپ اپنی روح کو اجاگر کرنا ہے؟ تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر آپ کی میری ویڈیو دیکھیے, اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی احساس ہو کہ ہم لوگ کیا کرتے آ رہے ہیں, تو جاؤ اللہ سے جا کے معافی مانگو. یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.